اس وقت میں دعوت دیتا ہوں مفتی حنیف بندوری کو وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سنائیں، اور اس کے بعد مفتی زبیر کرنولی جہاں بھی ہوں وہ تیار رہیں، وہ اپنے تاثرات سنائیں۔ اکرم صدیق ہوں وہ بھی اندر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دین حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور ایسے پرفتن دور میں جہاں ہر طبقے کے اندر فتنہ، ہر عمل کے اندر فتنے کا اندیشہ، اور آج کا ایسا دورہ ہے، ایک معمولی سا نعت خواں جس کی تھوڑی سی آواز اچھی ہے تو نعت پڑھ کر 10-15 ہزار روپئے ایک رات کے کما لیتا ہے، اور جس کی تھوڑی سی آواز اچھی ہو مقرر کی تو وہ ایک رات کے 20 سے 25 ہزار کما لیتا ہے۔ یہ آج کا پرفتن دور ہے۔ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی تھوڑی بہت آواز اچھی ہو، ابھی عالمی نعت خواہوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو پہلے لاکھوں میں سودا کرتے ہیں، بعد میں قدم اٹھاتے ہیں۔ ان حالات میں اور یہ ہمارے اساتذہ کرام جو ہر فن کے اندر ماہر ہیں، جو ہر فن کے اندر اپنا سکہ جما سکتے ہیں، لیکن انہوں نے قرآن اور حدیث کی تعلیم کو چنا۔ اگرچہ کہ ہمارے بچے بھوکے رہیں، ہم بھوک کو برداشت کر لیں گے، لیکن قال اللہ قال رسول کو ترک نہیں کریں گے۔ آج جو یہ آپ کو علماء نظر آتے ہیں، آپ کو مقررین نظر آتے ہیں، ممبر پر بیٹھ کر بولنے والے خطباء علماء، ان کے پیچھے انہی اساتذہ کرام کی قربانیاں، وہ راتوں میں اٹھ کر جو ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے کتابوں کو کھول کر دیکھنا، معمولی سی تنخواہ پر صرف قال اللہ قال الرسول نہ چھوٹے، اس کے لیے جو ہے انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا۔ اگر یہ چاہتے تو تقریری میدان میں اپنا سکہ جما سکتے تھے، اگر یہ چاہتے تو تجارت کے میدان میں اپنا سکہ جما سکتے تھے، اور دنیا کے ان میدانوں میں اپنی بات کو منوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے قال اللہ اور قال الرسول کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا۔ اور ایسے مشفق اساتذہ کرام کے پاس ہمیں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ پھر ان کی قربانیاں یہ کہ ہم اس قابل نہ تھے، لیکن انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم آپ کے سامنے الحمدللہ حافظ بھی، عالم بھی اور مفتی بھی آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجے ہیں تو حالات آتے ہیں، ہم پر بھی حالات آئے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں جو حالات اس کے اوپر نہ آئے ہوں۔ لَيَبْلُوَنَّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دنیا میں بھیجے ہیں آزمانے کے لیے، تو ہم پر بھی حالات آئے، ہم نے حالات کا مقابلہ کیا۔ ایسا دور بھی آیا کہ ہم نے تعلیم کو بیچ میں ترک کر دیا، لیکن جب ہم علم حاصل کرنے لگے تو ہماری عقل حیران ہو گئی کہ یہ چیزوں سے ہم واقف نہیں تھے۔ زندگی گزارنے کے سلیقے، معاشرت ہماری کیسے ہو، معاملات ہمارے کیسے ہوں، انسان کسے کہتے ہیں، جانور کسے کہتے ہیں، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، یہ مقصد ہمیں سمجھ میں آیا۔ علم کی بدولت، اساتذہ کی محنتوں سے پھر ہم نے بیچ میں تعلیم کو ترک کر دیا، چونکہ وہ اندر سے ایک چیز پھوٹ پڑی تھی،
تو بے چینی زندگی کا خلاصہ کیا ہے سمجھ میں آیا؟ یار اگر ہم کمانے نکل پڑیں، تجارت کرنے لگ جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک مقام تک پہنچ جائیں گے، لیکن اس کا حاصل کیا ہوگا؟ دنیا میں صرف کمانے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، کمانا، کھانا پینا، مر کو چلے جانا یہ زندگی کا ہمارا مقصد نہیں، یہ مقصد ہمیں سمجھ میں آیا۔ پھر ہم نے تعلیم کو شروع کیا، الحمدللہ عالم کورس تکمیل کیا اساتذہ کی محنتوں سے، پھر حدیث کے میدان میں ہم نے اپنا حصہ لیا، پھر دورہ حدیث تکمیل کی۔ پھر جب ہم نے حدیث شروع کی تو ہماری عقل حیران ہو گئی، کیا یہ ان علوم سے بھی ہم بے خبر تھے، ہمیں ابھی کچھ نہیں آتا، اس کا احساس ہمیں ہوا۔ حدیث کسے کہتے ہیں، قال اللہ قال الرسول کسے کہتے ہیں، حضور نے کیا فرمایا اور ہم اپنی زندگیوں میں کیا کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہمیں تب سمجھ میں آئی جب ہم نے دورہ حدیث میں داخلہ لیا۔ پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہمیں تو کچھ نہیں آتا، ہم سمجھتے ہیں ہمیں سب کچھ آتا ہے، لیکن جتنا ہم پڑھتے جائیں گے آپ کو اتنا اپنی کم تری کا احساس ہوگا، ہمیں اور سیکھنا چاہیے۔ پھر الحمدللہ لاک ڈاؤن کے حالات میں جہاں طلباء کے دیگر طلباء کے ایک سال ویسٹ ہوئے، وہاں الحمدللہ ہم نے ہمارے استاد محترم جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں مشورہ کیا کہ حضرت ہمارا ایک سال کہیں ویسٹ نہ ہو جائیں، تو حضرت نے مشورہ دیا اگر آپ آ جائیں تو میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر ہم بمشکل ہمارے 20 ساتھی تھے تو ہم 10 طلباء تیار ہو گئے، اپنے اپنے شہروں سے بچ بچا کر نکلے۔ حضرت نے اپنے گھر میں قیام کرایا اور وہیں پر جو ہے دورہ حدیث کو تکمیل تک پہنچایا، اور الحمدللہ اساتذہ کا شوق اور محنت کہ ہمیں دن میں بھی پڑھاتے، رات میں بھی پڑھاتے، عصر کے بعد بھی پڑھاتے، اور ہم بھی الحمدللہ اساتذہ کی محنتوں کو دیکھ کر شوق سے پڑھتے۔ لاک ڈاؤن کے انہی حالات میں ہم نے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ پھر جو گزشتہ سال یہاں پر اس کا جلسہ بھی ہوا تھا، پھر ہم نے اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اب ہم خدمت میں لگ جائیں، خدمت میں لگ بھی گئے تھے، لیکن وہ علم کی پیاس نہیں بجھی تھی، اساتذہ نے ہمارے اندر وہ پیاس ڈال دی تھی، بے قراری بے چینی تھی۔ پھر مشورہ کیا تو حضرت نے مشورہ دیا کہ افطار بھی کر لیجئے، بہتر ہوگا آپ کے لیے، آپ کے پاس وقت بھی ہے، آپ کو جلدی بھی نہیں۔ پھر اساتذہ کے مشوروں سے پھر ہم نے اپنے والدین کو راضی کیا جو رضامند نہیں تھے، جیسے تیسے اللہ سے دعا کی، پھر ان کو راضی کیا۔ افطار میں جب داخلہ لیا، جب مسائل کا استنباط کرنے لگے، مسائل کو دیکھنے لگے، تو پھر ہمیں احساس یہ ہوا ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا، جتنا ہم پڑھ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر مسائل کو کس طرح مسائل کا کس طرح حل کیا جائے، اور کون سے مسئلے کو جو ہے کون سے مسئلے کا کس طرح جواب دیا جائے، اور کون سے حالات میں کون سے مسائل بیان کیے جائیں، یہ سارا علم ہمیں افتاء میں ہوا۔ جب افتاء میں داخلہ لیا، چند مہینے گزرنے کے بعد احساس ہوا ہم تو بے خبر ہیں اس سے، اور اتنی چیزیں، اتنا علم باقی ہے کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ پھر اللہ کا ہم نے شکر کیا اور اپنے اساتذہ کا بھی شکر کیا کہ ہم اپنے اساتذہ کے مشورے سے جو ہے تعلیم میں لگے رہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ موقع دے تو اور آگے بھی تعلیم حاصل کریں گے، پھر انشاءاللہ امت میں چل کر جو ہے چل پھر کر خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت سہارا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ اب جس کے جی میں آئے بولے اس سے روشنی، ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مفتی زبیر کرنولی۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو، ان کے ارادوں کو، ان کے عزائم کو قبول فرما کر اللہ ان کو منزل مقصود تک پہنچائے۔